لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو آپ نے موزے پہنے تھے ان کا وصف دیکھتے ہیں کیسا تھا، تاکہ اس کے مطابق اگر ہم کوئی موزے پہنے ہوں تو اس پہ مسح جائز ہو۔ لہٰذا ان کا وصف یہ تھا، ایک تو وہ چمڑے کے تھے، اور چمڑے کی شان یہ ہے، یعنی چمڑے کا ایک وصف یہ ہوتا ہے اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں گے نا تو فوراً پانی سرایت کر کے دوسری طرف نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ مسلسل ڈالتے رہیں تھوڑی دیر تک تو آہستہ آہستہ پہلے چمڑا پانی کو جذب کرے گا، خود گیلا ہوگا، پھر پانی دوسری طرف نکل سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موزے اتنے موٹے ضرور تھے کہ اگر ان پہ پانی ڈالا جائے تو فوراً وہ کھال تک نہ پہنچ پائے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ وہ ٹخنوں سے اوپر تک تھے، تو یہ بھی ایک وصف ہوا۔ تیسرا یہ کہ وہ چلتے ہوئے پاؤں پہ ایسے چمٹے رہتے تھے کہ یہ نہیں کہ آپ چل رہے ہیں تو پاؤں نکل گیا اور جوتا پیچھے رہ گیا، یعنی وہ موزہ پیچھے رہ گیا۔ جیسے بعض جوتے ڈھیلے ہوتے ہیں، آدمی چلتا ہے تو ایک دم پاؤں نکل جاتا ہے، جوتا پیچھے رہ گیا، آدمی آگے نکل گیا، تو یعنی وہ چمٹے ہوئے موزے تھے۔ تو یہ تین وصف بڑے ضروری ہیں کہ نمبر ایک، آج اگر آپ کسی موزے پہ مسح کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ کیا ان موزوں پر مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو کم از کم یہ تین اوصاف اس میں ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، وہ اتنا موٹا ہو کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوراً سرایت کر کے پاؤں کی کھال تک نہ پہنچ سکے۔ نمبر دو، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، یعنی پنڈلی پہ چڑھا ہوا ہو۔ اور نمبر تین، ایسا پاؤں پہ چمٹا ہو کہ آپ کو اس کو گھسیٹ کے چلانا نہ پڑے، بلکہ آپ بلا تکلف اس میں آرام سے چل سکتے ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو باریک جرابیں پہنی ہوتی ہیں ہم نے، جن کے اندر اتنے بڑے بڑے خانے ہوتے ہیں کہ اس کو تھوڑا کھینچے تو خانے خانے نظر بھی آتے ہیں، اگر آپ پانی ڈالیں فوراً کھال تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ جراب اس وصف پر ہے ہی نہیں کہ جس وصف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے تھے جن پر آپ نے مسح فرمایا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جراب کو ان موزوں پر قیاس کر کے ان پر بھی مسح کرنا جائز قرار دے دیں، کیونکہ جب پہلے ہی مسئلہ خلاف معقول ہو، عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر رہی ہو، تو پھر ہم اس پر کسی اور شے کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ پتلی جرابوں پر مسح نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بھی مطلب بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگ کر لیتے ہیں جرابوں پر مسح، بس سنا ہوتا ہے کہ جو موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ وہ موزے کون سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کر ان پر مسح فرمایا۔ ان اوصاف کے اگر موزے ہوں گے تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر چاہے چمڑے کے نہ ہوں، مثلا ریگزین کے موزے ہوں، اس پہ مسح صحیح ہے کیونکہ وہ اس وصف پر ہے، یا اونی موزے پہنے ہوئے ہیں اور بہت ہی گف بنے ہوئے ہیں اونی موزے اور بڑے موٹے ہیں کہ اگر آپ پانی ڈالیں فوراً نہیں جا رہا کھال تک، تھوڑی دیر میں وہ اون گیلی ہو گئی، پھر آہستہ 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 پانی اندر پہنچے گا، تو ان موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج بھی اگر ایسے موٹے موزے ہوں جو پاؤں میں چمٹے ہوئے ہوں، ٹخنوں سے اوپر ہوں اور ان میں پانی فوری طور پہ سرایت کر کے پاؤں کی کھال تک نہیں پہنچے گا، ان پہ مسح جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اب